أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے. وہی ہم سب کا حقیقی معبود ہے، خالق مدبر ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے، اور رمضان کی آمد سے مومنوں کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایمان کی تازگی کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو مغفرت والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے. ہر مومن اس میں نیکیوں میں سبقت کرتا ہے، اسے ایک روحانی مسرت اسے محسوس ہوتی ہے. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو، آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی مبعوث فرماتا رہا تاکہ لوگ ہدایت پر آئیں، تاکہ لوگ جنت کے مستحق بنیں، اپنے آپ کو شرک سے بچائیں اور جہنم سے بچائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اپنے اندر بہت زیادہ خصوصیات رکھتا ہے. اسی وجہ سے رمضان کا مہینہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت ہی عظمت ہے. سارے مہینوں کا سردار کہا جا سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اتنے فضائل اس کے ہیں، اس کی اتنی خصوصیات ہیں. میں چند خصوصیتیں رمضان کے متعلق آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جس سے ہمارے دلوں میں رمضان کی عظمت ہو، ہم اس کی تیاری کریں، ہم اس کا اچھے طریقے سے استقبال کریں. ہم پہلے سے ہی اپنے ذہن کو بنا لیں کہ ہم کون سے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں. ہم پہلے سے ہی اپنا ایک نظام بنا لیں، وقت کو ترتیب دے لیں. محترم حاضرین، آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائیں وہ اسی مہینے میں نازل فرمائیں. حضرت واصلہ سے مرفوعاً روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من رمضان، کہ رمضان کی پہلی رات اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے، اور 6 رمضان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تورات کو نازل فرمائے، اور اسی طرح 13 رمضان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انجیل کو نازل فرمائے، اور اسی طرح 18 رمضان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زبور کو نازل فرمائے، اور اسی طرح 24 رمضان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. تو ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کتابوں کو رمضان سے جوڑ کر بتایا
کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے جو کتابیں آسمان سے نازل فرمائیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، صحف موسیٰ، یہ تمام چیزیں رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کا تعارف ہی اسی سے جوڑا ہے، قرآن کا تعارف ہی، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمائے، جو لوگوں کی ہدایت والی کتاب ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی، حق و باطل میں تمیز کرنے کی نشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب میں رکھ دی ہیں۔ تو یہ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آسمانی کتابیں تھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی رمضان میں، اسی ماہ میں نازل فرمایا۔ اسی طرح اس مہینے کی ایک دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے میں ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کا تقرب اس میں حاصل کرتے ہیں، نیکیاں ان کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں۔ اس مہینے میں ایسے سارے انتظامات کر دیے جاتے ہیں کہ بندہ ہر طریقے سے اللہ سے قریب ہوتا ہے، نیکیوں میں سبقت کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كانت اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله العطاء من النار وذلك في كل ليلة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اذا كانت اول ليلة من رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سارے جنوں کو، سارے سرکش شیاطین کو اللہ تبارک تعالیٰ جکڑ دیتا ہے، انہیں بند کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، سارے دروازے جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اس میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَنَادَى مُنَادِ، ایک فرشتہ ایک اعلان کرتا ہے، ایک اعلان کرنے والا فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائیوں کے چاہنے والوں، اے بھلائیوں کے طلبگاروں، آگے آؤ، آگے آؤ، بھلائی میں آگے آؤ، نیکیوں میں آگے آؤ۔ اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائیوں کو چاہنے والے، اے گناہوں کے طلبگاروں، رک جاؤ، اقصر، رک جاؤ، رک جاؤ۔ یہ فرشتے کا اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تو اس طرح سارے انتظامات اس ماہ میں کر دیے جاتے ہیں کہ بندہ ہر طرح سے نیکی میں آگے رہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب اتنی انتظامات بندے کے لیے کر دیے جاتے ہیں، ساتھ میں ان کے لیے وعید بھی ہے جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے وعید سنائی گئی ہے جو رمضان کو پاتے ہیں لیکن رمضان سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، رمضان میں اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا لیتے ہیں، رمضان میں اور اللہ کا تقرب حاصل نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وعید آئی ہے۔ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کو پا کر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے ایسے شخص کے حق میں بد دعا کی ہے، اور انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھی چڑھتے جا رہے تھے اور آمین کہہ رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ منبر پر چڑھتے ہوئے آپ آمین کہہ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے، اور جبرائیل آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کی امت میں اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد پھر اپنی مغفرت نہیں کروا لیتا ہے،
اپنی بخشش نہیں کروا لیتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو میں نے کہا آمین، اللہ کے رسول نے اس پر آمین کہا۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے کہ رمضان کا آدمی داخل ہو، جیسے داخل ہو رہا ہے ویسے پھر اس سے نکل رہا ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح یہ وہ ماہ ہے، اس کی ایک تیسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے اس میں آزادی دلائی جاتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے اس میں دعا کریں، اپنے مرحومین کے حق میں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے بچائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان اللہ تعالی عند كل فطرة عتقاء من النار وذلك في كل لیلہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کی ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر رات، رمضان کی ہر رات بہت سے لوگوں کے حق میں اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کی ہر رات اور ہر دن، یعنی دن اور رات میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور اسی میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کی ہر رات اور ہر دن مسلمانوں میں سے مسلمانوں کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے، صبح میں ایک دعا، شام میں ایک دعا مسلمانوں کے اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ لہذا بندوں کو چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرے، اپنے لیے بھی اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، جس کے حق میں اللہ آپ دعا کرتے رہیں۔ اور اسی طرح اس رمضان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رمضان میں، اس ماہ میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو رات لیلۃ القدر کے نام سے، شب قدر کے نام سے موسوم ہے، اور وہ رات بہت ہی عظمت والی رات ہے۔ یہ رات کی فضیلت میں یہ بات کافی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات کے تعلق سے پوری ایک سورت اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں نازل فرمائی، سورۃ القدر کے نام سے پوری ایک سورت اس میں نازل فرما دی ہے، اور ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس ایک رات کی عبادت اگر بندہ پالے، 1000 مہینوں کی عبادت اس نے پالی ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ ان هذه الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سنو، یقیناً تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر سے محروم ہوا وہ مکمل خیر سے محروم ہو گئے، اور اس رات سے محروم وہی ہو سکتا ہے جو بد نصیب ہو، جس کے حق میں محرومی لکھ دی گئی ہے، یعنی بد نصیب انسان ہی اس رات کے خیر سے محروم ہو سکتا ہے، اور جو اس رات سے محروم ہوا وہ مکمل خیر سے محروم ہو گیا۔ تو یہ رات کی بڑی عظمت ہے، تو یہ مہینہ، یہ بابرکت ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی عظمت والی رات اس میں رکھی ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نیکیوں کا اجر و ثواب دگنا رکھا ہے، بہت زیادہ رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص اس ماہ کو پائے اور اس میں عمرہ کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حق میں اجر و ثواب کا ڈھیر اس میں لکھ دیا جائے گا اس کے حق میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابیہ جن کا نام ام سنان تھا، ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہمارے ساتھ حج کرتی۔ تو وہ صحابیہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس سواری نہیں تھی، سواری نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ حج نہیں کر پائی، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ آپ کے ساتھ حج کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لو، رمضان میں عمرہ کرو، فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمْضَانَ تَقْتَضِي حُجَّةٌ مَعِيَّةٌ،
جو شخص رمضان میں عمرہ کر لے گویا ایسا ہے اس نے میرے ساتھ حج کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ اس نے حج کیا، اتنا برابر اس کے لیے اجر لکھا جائے گا۔ تو رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ مہینے کی خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نیکیوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو عمرے کا شرف نصیب ہو رہا ہے یقیناً وہ ایک حج کے برابر وہ ثواب کما رہا ہے۔ اور دیگر عبادتوں کا یہی حال ہے کہ آپ اس میں جو روزہ رکھتے ہیں، آپ اس میں جو نماز پڑھتے ہیں، آپ اس میں جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن مجید کی جو تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہر نیکی کا یہی اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش، نیکیاں ہمارے گناہوں کو مٹا رہی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے گناہوں کو مٹا رہا ہے کہ من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، ثواب کی امید کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جو شخص تراویح کا اہتمام کرے، قیام اللیل کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو تراویح کا اہتمام کرتا ہے، جو قیام کا اہتمام کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو لیلۃ القدر کا اہتمام کرے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، جو شخص 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کا اہتمام کرے، رمضان کا اہتمام کرے، یہ رمضان سے لے کر آنے والے رمضان تک کا اہتمام کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے، شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی نیکیوں سے آپ کے گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دے رہا ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ یا جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، یہ نیکیاں قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کریں گی۔ رمضان میں جو شخص نیکیاں بجا لاتا ہے، عبادتوں میں آگے رہتا ہے، یہی عبادتیں، یہی نیکیاں آپ کے حق میں قیامت کے دن سفارش کرنے والی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن، روزہ بندے کے حق میں سفارش کریں گی قیامت کے دن۔ قرآن روزہ کہے گا یا ربی منعت الطعام والشہوہ فشفعنی فی، اے میرے رب میں نے اسے دن کی حالت میں کھانے پینے سے روکے رکھا۔ روزہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے، روزہ سفارش کرے گا اللہ سے کہ اے رب میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوت خواہشات سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور پھر قرآن بھی کہے گا یا رب منعتہ النوم، میں اسے سونے سے روکے رکھا، رات میں سونا تھا لیکن سونے سے اسے روکے رکھا تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، تاکہ وہ قیام کرے، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ فیشفعان، اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا، روزے کی بھی سفارش، قرآن کی سفارش۔ یہ نیکیاں ہیں جو ہم بجا لا رہے ہیں، روزہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ ایسی بڑی نیکیاں ہیں جو قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرنے والی ہیں۔ اسی طرح جو شخص نیکیاں اس ماہ میں عبادتوں کو بجا لائے، یہ عبادتیں آپ کو جنت میں داخل کروائیں گی، یہ عبادتیں آپ کو جنت میں داخل کروائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ وبرسولہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرے، رمضان کے روزے رکھے، کان حقا علی اللہ ان يدخل الجنہ، اللہ پر اس بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کروا دے۔ اللہ تعالیٰ پر حق ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرے
جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے روزہ رکھے گا، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرے گا، اور ایسے ہی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ جو رمضان کی عبادتوں کو بجا لائے اس کے بدلے میں اسے جنت داخل کیا جائے گا، اور بڑے اعزاز کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا، عزت کے ساتھ اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت بابا یقال له ریان يدخل منه الصائمون، کہ لوگوں سنو، جنت میں ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ریان ہے، اور اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے اعزاز کے ساتھ باب الریان سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ دروازے کو پھر بند کر دیا جائے گا، روزے داروں کے علاوہ کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جنت میں بندہ داخل ہو رہا ہے، بڑی عزت، بڑے شرف کے ساتھ داخل ہو رہا ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مقام شہداء صدیقین کے ساتھ اس کا شمار کیا جائے گا۔ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں شہادتین کا اقرار کروں، یعنی میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھوں، اور ساتھ میں نمازوں کا اہتمام کروں، اور میں زکوٰۃ دوں، رمضان کے روزے رکھوں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الشہداء والصدیقین، تیرا شمار شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ شہداء صدیقین کوئی عام مرتبہ نہیں ہے، بڑا بڑا مقام ہے، بڑے درجے والے لوگ ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء، شہداء، یہ مقام و مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ داخل فرمائے گا، شہداء کے ساتھ۔ اور اگر بندہ خالص دل کے ساتھ نیکیوں میں سبقت کرے، شہداء سے بھی اونچا مقام عطا فرمائے گا، شہداء سے بھی اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ دو گاؤں کے لوگ تھے، دو دیہاتی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لے آئے، اور وہ دو بھائی تھے آپس میں، اور اس میں سے ایک بھائی بڑا عبادت گزار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، دوسرا عبادتوں میں اپنے بھائی کے مقابلے میں نہیں تھا، اور جو عابد تھا، متقی تھا، اس نے ایک جنگ بھی کی، جنگ میں اس نے حصہ لیا، اسی جنگ میں وہ شہید بھی ہو گیا۔ پھر 1 سال کے بعد اس کا جو دوسرا بھائی تھا، جو عبادتوں میں اتنا آگے نہیں تھا، فطری موت اس کی ہوئی۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا ہوں، اور وہیں پر یہ دونوں بھائی بھی موجود ہے۔ تو جنت میں سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس بھائی کو اندر داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے جو بعد میں انتقال ہوا، فطری موت مر، اسے پہلے جنت میں داخل کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، پھر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کچھ دیر کے بعد پھر فرشتہ آتا ہے، اور جو شہید ہوا، جو متقی تھا، عابد تھا، اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ جب وہ داخل ہو جاتا ہے تو فرشتہ مجھ سے کہتا ہے تم چلے جاؤ، تمہارے لیے ابھی وقت نہیں آیا۔ تو یہ خواب دیکھتے ہیں، صبح ہوتی ہے، صحابہ کرام سے خواب بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام تعجب کرتے ہیں اس خواب پر کہ کیسے شہید سے پہلے یہ آدمی داخل ہو رہا ہے، یہ جو اس کا دوسرا بھائی ہے جو 1 سال کے بعد وفات پایا، وہ شہید سے پہلے داخل ہو رہا ہے جنت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ شہید سے پہلے ایک عام آدمی داخل ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث هذه السنہ، کیا یہ اس کا ایک بھائی 1 سال تک زندہ نہیں رہا اس کے شہید ہونے کے بعد؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ کیا اس کے 1 سال میں رمضان نہیں آیا؟ صحابہ نے کہا ہاں رمضان آیا۔ تو اس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس نے سال بھر نمازوں کا اہتمام کرا، یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ درجے میں اتنا فرق رہے گا جتنا آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تو گویا شہید سے بھی اونچا مقام وہ بندہ پا رہا ہے جو رمضان کو پائے اور رمضان کی عبادتوں میں اپنا وقت صرف کرے۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کو پاتے خوب عبادتیں کرتے۔ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے،
وقت گزاری کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ غفلت کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ کھیل کود کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ روحانی غذا کا مہینہ ہے، یہ تقرب الہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنا ہے، عبادتوں میں اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، جواد تھے، لیکن رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی عشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ میں نے دیکھا ہے، میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو پانے کے بعد اس قدر محنت کرتے کہ دیگر ایام میں اتنی آپ محنت نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کی محنتوں کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے ایک مرتبہ قیام کیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا، رات کے وقت تہجد کا تراویح کی نماز میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ شریک ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی تلاوت کیے، میرے ذہن میں آیا کہ 100 آیتیں پڑھ کر اللہ کے رسول رکوع کریں گے، لیکن 100 آیتوں سے زیادہ تلاوت ہو گئی، تو میرے ذہن میں آیا کہ 200 آیتیں پڑھ کر تلاوت ختم کر دیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار پڑھتے جا رہے ہیں، 200 آیتیں بھی پار ہو گئی، میں سمجھا کہ سورہ بقرہ پڑھ کر اللہ کے رسول تلاوت ختم کریں گے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ مکمل پڑھی، اس کے بعد اللہ کے رسول نے سورہ نساء مکمل پڑھی، اس کے بعد اللہ کے رسول نے سورہ آل عمران مکمل پڑھی، 3 سورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رکعت میں ایک ہی قیام میں پڑھ رہے ہیں، تقریباً 5.25 پارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں پڑھ رہے ہیں، اور وہ پڑھنے کا انداز بیان کر رہے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے اور دوران تلاوت جب اللہ کی تسبیح کی آیتیں آتی اس جگہ پر رکتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے، دوران تلاوت جہاں یہ آیتیں آتی جس میں عذاب کا تذکرہ ہوتا اللہ کے رسول رکتے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے، اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، پھر اسی طرح آپ کا رکوع رہا، اسی طرح آپ کا سجدہ رہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا یہ حال ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے، یہ ہمارے اسی طرح سلف صالحین کا بھی یہی حال ہوتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رمضان میں داخل ہوتے درس و تدریس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، صرف قرآن مجید سے جڑ جایا کرتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ان هذه شهر مبارک، ان هذه شهر مبارک شهر رمضان قراءۃ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر رمضان کو پاتے تو ایک ہفتے میں 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیتے تھے، اور جب آخری عشرے میں داخل ہوتے روزانہ ایک مکمل قرآن و تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت سے سلف کے تعلق سے آتا ہے، یہ رمضان کے مہینے میں وہ عبادتوں میں اپنے آپ کو تھکاتے تھے، انتھک اس میں محنت کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس رمضان کو ہم پائیں تو ہم اپنی غفلت کے ساتھ نہ کریں، بلکہ ہم ایک شعور کے ساتھ، ایک احساس کے ساتھ ہم اس رمضان کے مہینے میں داخل ہوں، تاکہ ہم رمضان کو پائیں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ہم احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ غنیمت کا موقع عطا فرمایا ہے، ہم اس غنیمت کے موقع میں خوب ہم استفادہ کریں گے، ہم فائدہ اٹھائیں گے، ہم صدقہ و خیرات کریں گے، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، ہم ذکر و اذکار کریں گے، ہم رمضان کے مکمل روزے رکھیں گے، 5 وقتہ نمازوں کا ہم اہتمام کریں گے، نوافل کا ہم اہتمام کریں گے، ہم قیام اللیل کا ہم اہتمام کریں گے، ہم اپنے اوقات کو ترتیب دیں گے کہ فلاں وقت مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ فلاں وقت میں سحری کرنا ہے، شام یہ افطار ہے، اس کے بعد مجھے قیام کرنا ہے، اتنی دیر مجھے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، علوم میں دروس میں مجھے شریک ہونا ہے، علماء کے
تقاریب سے، علماء کے خطابات سے مجھے فائدہ اٹھانا ہے، مجھے اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، مجھے مسائل سیکھنا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے اپنے اوقات کو ہم ترتیب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے والا ہمیں بنا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔